نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم بھی جھوٹ بول رہی ہو، وہ اونچی آواز میں چلائی اور ایک لمحے کے بعد وہ التجائیہ لہجے میں بولی، وہ ابھی آ جائیں گے نا، پلیز کہہ دو یہ جھوٹ ہے، پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ حدیقہ کا دل اسے دیکھ کر پھٹا جا رہا تھا۔ آنی، پلیز خود کو سنبھالو، جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو چکا ہے، مجھے موم ڈیڈ کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ آنیہ، اب تم ان کے پاس نہیں جا سکتی، تم رونا بند کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نہیں، مجھے بھی مرنا ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایسا کرو، مجھے زہر لا کر دے دو یا چھری لا دو، پلیز۔ حدیقہ اسے بامشکل سنبھال رہی تھی، اس نے ہاتھ میں لگی ٹرپ بھی بے دردی سے کھینچ دی اور بیڈ سے اتر آئی۔ حدیقہ سے جب اسے سنبھالنا ممکن نہ رہا تو وہ بھاگ کر ڈاکٹر کو لے آئی، ساتھ 2 نرسیں بھی تھیں جنہوں نے آنیہ کو قابو میں کر کے بیڈ پر لٹایا اور ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ حدیقہ کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ حدیقہ نے بابا کو فون کر کے آنیہ کے ہوش میں آنے کے بارے میں بتایا تو حیدر علی نے کہا کہ مہمانوں کی وجہ سے وہ ابھی مصروف ہیں، پولیس اور میڈیا والے بھی بار بار چکر لگا رہے ہیں، ایسے میں وہ ایک پل کے لیے بھی وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ اسے آنیہ کا خیال رکھنے کو کہا اور عمیر کو بھی اس کے پاس بھیج دیا۔ عمیر اور حدیقہ نے ساری رات اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر گزار دی۔ عمیر آنیہ کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا، اس کے دکھ نے اسے بھی اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ بہت دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ تھوڑی دیر لیٹے چھت کو دیکھتی رہی، اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے گردن موڑ کے دیکھا، حدیقہ کرسی پر بیٹھی سو رہی ہے۔ اسے کل رات اپنا رونا تڑپنا یاد آیا تو آنسو پھر شروع ہو گئے۔ تصور میں وہ کسی فلم کی طرح موم ڈیڈ کی یادیں چل رہی تھی، کہیں وہ تینوں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے تو کہیں وہ ڈیڈ کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہی تھی، کہیں موم اس کو زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی اور کہیں ڈیڈ اسے فائٹنگ سکھا رہے تھے، اس کی کامیابی پر خوش ہو رہے تھے، اسے ہمت دلا رہے تھے۔ موم اسے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی تو ڈیڈ انہیں بھی تسلی دے رہے تھے، وہ بھی ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے مذاق کر رہی تھی۔ کہیں اسے موم سے ڈانٹ پڑ رہی تھی تو ڈیڈ اس کی سائڈ لے رہے تھے، کتنے خوش تھے نا وہ، لیکن ایک حادثے نے انہیں جدا کر دیا۔ ان دونوں کے ہنستے مسکراتے چہرے اس کے سامنے تھے، وہ ہر بار ایک نئی یاد اس کے ذہن میں آ جاتی اور وہ سرد آہے بھرتے ہوئے شدت سے رونا شروع کر دیتی۔ حدیقہ جو پاس ہی کرسی پر بیٹھی سو رہی تھی، اس کے رونے کی آواز سے جاگ گئی۔ آنیہ، میری جان، بس کرو، کتنا روگی، پلیز رونا بند کر دو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حدیقہ، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، موم ڈیڈ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب میرا کیا ہوگا، میں کیسے جیوں گی؟ حوصلہ کرو آنی، خود کو سنبھالو، اب تمہیں ایسے ہی جینا پڑے گا۔ نہیں جی سکتی ان کے بغیر، میں جو بھی تھی ان کی وجہ سے تھی، اس لیے میرا مرنا ہی بہتر ہے، تم مجھے زہر لا دو پلیز۔ آنی، مایوسی کی باتیں مت کرو، یہ سب اللہ کے کام ہے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ وہ کس کا مرنا بہتر ہے کس کا نہیں۔ تم خود اپنی جان نہیں لے سکتی، اگر اپنے ماں باپ کی محبتوں کا صلہ انہیں دینا چاہتی ہو تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، لیکن میں بھی کیا کروں، میرے اختیار میں کچھ نہیں، مجھے موم ڈیڈ کی یاد ایک پل کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہی، ایسے لگتا ہے وہ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، پلیز میری مدد کرو، مجھے موم ڈیڈ کے پاس جانا ہے، مجھے مرنے دو، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ عجیب بے بسی کے انداز میں آنکھیں بند کر گئی۔ حدیقہ نے اس کی بات پر تڑپ کر اسے دیکھا، کتنی آسانی سے تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں مرنے دے، ہاں ہمارا کیا ہوگا یہ سوچا ہے تم نے؟ کسی اپنے کی موت کا دکھ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ پھر بھی تم مرنے کی بات کر رہی ہو، کیا تمہاری زندگی میں ہماری کوئی جگہ نہیں، ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ تمہارا خیال رکھ سکیں؟ آنیہ، تم اپنے ساتھ سراسر زیادتی کر رہی ہو، خودکشی کر رہی ہو، اور اس طرح حرام موت مرنے سے تم اپنے والدین سے کبھی نہیں مل سکو گی، بلکہ جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر بن جائے گی۔ دیکھو، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے اور قیامت کے روز تو تم ان سے مل سکو گی نا، تو پھر یہ مایوسی کیوں؟ چلو میری اچھی بہن ہو نا، میرا کہنا مانو، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد اس میں تھوڑی انرجی آ گئی جو اس نے رونے میں ہی صرف کر دی۔ عمیر کے سینے لگ کر روتے ہوئے اسے بھائی کا احساس ہوا۔ جب امرینا نے اسے گلے لگایا تو موم کی آغوش یاد آئی تھی۔ حیدر علی نے اسے گلے لگا کر باپ کی طرح چپ کروایا۔ اس کے رونے سے ان سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ دن کے 1 بجے آنیہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر کے گھر لایا گیا۔ آنیہ کی موم کا نام نبیلہ تھا۔ ان کی زندگی کا پہلا حصہ بہت کٹھن گزرا تھا۔ نبیلہ کے والد
نے 2 شادیاں کی تھی، ایک اپنی پسند سے اور ایک اپنے والد کی پسند سے۔ انہوں نے اپنے باپ کو بتائے بغیر اپنی پسند کی لڑکی کلثوم سے شادی کر لی اور 1 سال بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام افضل رکھا تھا۔ پھر انہوں نے حوصلہ کر کے اپنے باپ کو بتا ہی دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنے پوتے کو دیکھ کر شاید دادا کا دل پگھل جائے، وہ معاف کر دیں، لیکن انہوں نے معافی کی شرط رکھ دی کہ خاندانی لڑکی سے شادی کرو ورنہ جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا۔ مجبوراً انہیں دوسری شادی کرنی پڑی۔ ان کی پہلی بیوی نے بہت واویلا مچایا لیکن جائیداد کی وجہ سے انہوں نے بیوی کی ایک نہ سنی۔ چنانچہ خیرالنساء سے شادی کے بعد دونوں بیویوں کو ایک بہت بڑا گھر لے کر دے دیا۔ وہ گھر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصے میں ان کی پہلی بیوی کلثوم رہتی تھی اور دوسرے حصے میں دوسری بیوی خیرالنساء۔ جب شفقت حسین کی پہلی بیوی کے گھر نصرت کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ان کے والد فوت ہو چکے تھے، اس لیے انہیں اب دوسری بیوی کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہوتے تھے، انہیں گھر کے حالات کی خبر نہ تھی۔ کلثوم خیرالنساء کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی، انہیں اپنی ملازمہ سمجھتی تھی، اپنے بچے بھی انہی کے حوالے کر دیتی، شوہر کو ہر وقت سوتن کے خلاف بھڑکاتی تھی۔ خیرالنساء کی شادی کے 8 سال بعد انہیں اللہ نے بیٹی کا تحفہ دیا جس کا نام نبیلہ رکھا۔ اس وقت نصرت 7 سال کی تھی اور افضل 9 سال کا تھا۔ شفقت حسین نے نبیلہ کی پیدائش پر کسی خوشی کا اظہار نہ کیا۔ کلثوم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی خیرالنساء اور نبیلہ کے لیے بغض پیدا کیا ہوا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور نبیلہ 18 سال کی ہو گئی۔ اس وقت شفقت حسین نے کلثوم کا گھر نصرت اور افضل کے نام کر دیا اور خیرالنساء کا گھر نبیلہ کے نام کر دیا۔ افضل تو غصے سے پاگل ہو گیا، ایک پورا گھر نبیلہ کے نام کیوں کر دیا؟ لیکن نصرت نے اسے سمجھایا کہ ابھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، ابھی کہیں گے تو ابا جان ہمیں بھی آگ کر دیں گے۔ وہ صحیح وقت تب آیا جب شفقت حسین کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کے سامنے کھلا میدان تھا لیکن وہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہتے تھے تاکہ خاندان میں بھی عزت رہ سکے، لیکن یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس لیے وہ نبیلہ کو ذرا ذرا سی بات پر مارنے لگ جاتے۔ خاندان بھر میں یہ کہہ کر مشہور کر دیا کہ اس نے نصرت کے سونے کی جویلری چرائی۔ افضل نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نصرت کے کمرے میں لے گیا۔ نبیلہ کو نصرت کا چہرہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کیونکہ اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ نبیلہ کی حیرانی بس تھوڑی ہی دیر تک رہی کیونکہ افضل نے موبائل نکال کر پولیس کو کال کی۔ ایک لڑکی نے میری بہن کو جان سے مارنے کی کوشش کی، آ کر اسے اریسٹ کر لیں۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اب وہ کیا کرے، وہ تو بری طرح پھنس چکی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ پولیس نبیلہ کو لے گئی اور حوالات میں بند کر دیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی مگر کسی نے نہیں سنی۔ ایس پی صفدر جب ڈیوٹی پر آئے، حوالات میں بند روتی چیختی کم عمر لڑکی کے بارے میں پوچھا تو ان کے ماتحتوں نے رپورٹ پیش کر دی۔ ایس پی صفدر کو حیرت ہوئی اور پھر نبیلہ کو بلا کر پوچھا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں نے تو بھائی سے پڑھنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے نہ دی اور میں نے ضد کی، انہوں نے مجھے مارا بھی، میں نے ان کی باتیں سنی تھی، یہ میرے خلاف سازش ہے۔ ایک منٹ آرام سے بتائیے، سب سے پہلے اپنا نام بتائیں۔ صفدر علی نے نرمی سے کہا تو نبیلہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ نبیلہ شفقت، افضل اور نصرت سے کیا رشتہ ہے؟ وہ میرے سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ اوہ، تو ان کا سلوک کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ بہت برا، وہ دونوں مجھے بہت مارتے ہیں، سارے خاندان اور محلے میں مجھے چور اور بری لڑکی مشہور کر دیا، لیکن میں نے کوئی چوری نہیں کی، مجھ سے قسم لے لیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ نبیلہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ اچھا روئیں نہیں، آپ یہ بتائیں آپ نے ان کی کون سی باتیں سنی تھی؟ وہ لوگ بہت چھوٹی چھوٹی بات کا ایشو بنا کر مجھے ٹارچر کرتے رہے لیکن میں سمجھ نہ سکی کہ یہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ میں نے آگے پڑھنے کی اجازت مانگی تو بھی مجھے مارا، لیکن میں نے بھی ضد کی۔ پھر کل رات اس بارے میں بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو ان کی باتیں سنی۔ نصرت باجی کہہ رہی تھی کہ یہ ہماری ایک بات نہیں مان رہی، گھر کیا ہمارے نام کرے گی، ہم اس کو پڑھنے نہیں دے سکتے تاکہ اس میں شعور نہ آ جائے اور یہ ہمارے سامنے کھڑی نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک پلان ہے۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں سن سکی، میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح بھائی مجھے گھسیٹتے ہوئے نصرت باجی کے کمرے میں لے گئے
اوہ، تو یہ سارا معاملہ جائیداد کا ہے۔ صفدر علی کو نبیلہ کا چہرہ دیکھ کر ہی پتہ چل چکا تھا کہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے۔ جی، بابا نے میری ماں کا گھر جو میرے نام لگوایا تھا، انہیں وہ چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ بات کل رات ہی پتہ چلی ہے، ورنہ میں انہیں دے دینا تھا۔ مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں سے جانے دیں۔ وہ آپ کا حق ہے، آپ اتنی آسانی سے اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ آپ پریشان مت ہوں، آپ سے آپ کا گھر کوئی نہیں چھینے گا۔ نصرت اور افضل تو اس ڈرامے کی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے۔ جب پولیس دوبارہ ان کو لے جانے آئی تو کچھ دیر کے لیے تو وہ بھوکلا گئے۔ ان کے خیال میں پاکستانی پولیس بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کسی کو نہیں چھوڑتی، لیکن جب ASP صفدر علی نے بذات خود اس کی تشویش کی تو سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ نصرت اور افضل کے بیان میں تضاد پایا گیا، جو نبیلہ کی سچائی اور ان دونوں کی مکاری کا کھلا ثبوت تھا۔ ASP صفدر نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور نبیلہ اپنے گھر واپس چلی گئی، لیکن 2-3 دنوں تک نصرت اور افضل کی ضمانت کے کاغذات آ گئے۔ ایک مشہور سیاستدان نے ان کی ضمانت کروائی۔ ASP صفدر کو حیرت تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی اس لڑکی کے بارے میں تشویش ہوئی۔ ان لوگوں کے پیچھے بڑے لوگوں کا ہاتھ تھا، اگر آئندہ وہ نبیلہ کے ساتھ کچھ برا کرتے تو پھر بھی قانون ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے نبیلہ کا منظر سے ہٹ جانا بہتر تھا۔ انہوں نے نبیلہ کو فون کیا اور اپنا سامان ساتھ لے کر گھر سے باہر محفوظ مقام پر پہنچنے کے لیے کہا۔ نبیلہ پریشان تھی۔ SP صفدر کی گاڑی وہاں پہنچی۔ افضل اور نصرت کی بیل ہو گئی ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ کا کوئی جاننے والا تو ہوگا؟ اگر میں کسی جاننے والے کے گھر گئی تو وہ افضل بھائی کو بتا دیں گے، آپ پھر کسی ہاسٹل میں رہ لیں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور FA پاس لڑکی کو کوئی نوکری بھی نہیں دے گا، کیا آپ میری نوکری لگوا سکتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو بابا کے پاس کراچی بھیج دیتا ہوں۔ آپ کے بابا کو کسی ملازمہ کی تلاش ہے؟ ارے وہ تو آپ کو بیٹی بنا کر رکھیں گے، وہ بہت اچھے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں رہے، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے نوکری بہت ضروری ہے۔ ہاں، تو کراچی میں بہت سارے کالج ہیں، بابا آپ کا ایڈمیشن بھی کروا دیں گے۔ آپ کے پہلے ہی بہت احسان ہیں، آپ ایک اور احسان کا بوجھ ڈال رہی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا وہ اس لڑکی کی اتنی مدد کیوں کر رہا ہے۔ شاید اسے اس لڑکی سے ہمدردی پیدا ہو گئی ہو، جو اپنے پیشن کے لیے بہت جنونی تھی۔ معصومیت اور سچائی اس کے چہرے پر نظر آتی تھی، جو اس کی غیر معمولی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں سفر طے ہو گیا۔ نبیلہ صفدر علی کے بابا کے گھر پہنچ گئی۔ بابا کا تعارف جیسے سنا تھا، اس سے بڑھ کر انہیں پایا تھا۔ انہوں نے اسے بیٹی کا درجہ دیا کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اس کا ایڈمیشن بھی ایک اچھی یونیورسٹی میں کروا دیا گیا۔ نبیلہ بھی بابا کا بیٹیوں کی طرح خیال رکھنے لگی۔ ASP صفدر علی لاہور واپس آ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ اس وقت نبیلہ آخری سیمسٹر میں تھی۔ جب صفدر علی کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا تو ان کے بابا نے اپنی خواہش سامنے رکھ دی کہ وہ نبیلہ کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر نبیلہ اور صفدر کی رضامندی سے دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ نبیلہ اس رشتے سے بہت خوش تھی، وہ تو اسے ایک اور احسان سمجھ رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد ان کی پروموشن ہو گئی اور وہ DIG کراچی کی پوسٹ پر پہنچ گئے۔ نبیلہ نے اپنا بوتیک شروع کر دیا اور 4 سال بعد اللہ کی طرف سے آنیہ کی شکل میں خوبصورت سا تحفہ ملا۔ بہت لاڈوں سے پالا گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ زندگی کے اس موڑ پر جبکہ آنیہ کو ان کی سخت ضرورت تھی، وہ یوں اچانک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آنیہ کا ایک ایک پل ان کے بغیر سخت اذیت میں گزر رہا تھا۔ ڈیڈ نے تو اس سے بہت وعدے کیے تھے جو پورے کرنے تھے، لیکن اب صبر کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنا درد ہوگا نا آپ کو جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا۔ کیا میں آپ کو یاد آئی تھی؟ شاید نہیں، اسی لیے تو چھوڑ کر چلے گئے۔ پتا تھا نا آپ کو کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر بھی مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ کیوں گئے آپ دونوں؟ میری حالت دیکھیں، آپ کے جانے کے بعد کیسی ہو گئی ہے۔ پل پل مر رہی ہوں، دل جل رہا ہے، ہر امید ختم ہو چکی ہے۔ ہر وقت آپ کی یاد آتی رہتی ہے، مجھے بہت تڑپاتی ہے۔ بتائیں میں کیا کروں، بتائیں نا کیسے جیوں۔ پلیز واپس آ جائیں، پلیز ایک بار۔ آئی مس یو موم ڈیڈ۔ وہ موم ڈیڈ کی قبروں کے پاس بیٹھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، وہ صبح سے یہیں بیٹھے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ آنیہ بیٹا اٹھو، چلو، شاباش، گھر چلو۔ امرینا آنٹی اس کے قریب آ کر بولی اور اسے کندھے سے تھام کر اٹھانے لگی۔ وہ خاموشی سے اٹھی ان کے ساتھ چلی گئی۔
آنیہ اور حدیقہ پارک آئے تھے۔ آنیہ تم یہاں پہلے بھی آئی ہو؟ حدیقہ اس پارک میں پہلی دفعہ آئی تھی، اس لیے وہ پوچھنے لگی۔ شام کو میں موم کے ساتھ آتی تھی اور صبح ڈیڈ کے ساتھ، آنیہ سامنے کھیلتے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھیں۔ تم اس پارک میں ہر روز 2 دفعہ آتی تھی، وہ کیوں؟ ڈیڈ کے ساتھ جوگنگ کرتی تھی اور موم کے ساتھ جھولے لیتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی کئی یادیں ابھری تھیں، وہ جیسے ان میں کھو سی گئی۔ حدیقہ اسے ان یادوں سے باہر لانے کی جتنی کوشش کرتی، وہ اتنی ہی ان میں ڈوبی رہتی۔ وہ باتیں کرتی ہوئی گھر جا رہی تھی۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، وہ گھر کے قریب ہی تھی۔ چوکیدار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، ارد گرد لوگ بھی کم تھے۔ 2 لڑکے ان کو گھورتے ہوئے جا رہے تھے جب ایک کی آواز آئی، پیاری لڑکیوں، رات کو باہر کیوں گھوم رہی ہو؟ آنیہ رک کر مڑی۔ ہم سے کچھ کہا بردرز؟ وہ لڑکے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیونکہ ان کے خیال میں آنیہ کو ڈر کے مارے کانپنا شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ تھا۔ آنیہ اعتماد سے ان کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ حدیقہ ڈر رہی تھی۔ چلو آنی، گھر قریب ہی ہے، بھاگ چلتے ہیں، ان سے الجھنا ٹھیک نہیں۔ آنیہ نے حدیقہ کی طرف دیکھ کر اسے تسلی آمیز نظروں سے دیکھا۔ ارے لگتا ہے لڑکیاں تو ڈر گئی، دوسرے لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم سے ہم کیوں ڈرنے لگے؟ تم کوئی کاکروچ تھوڑی نہ ہو، آنیہ مسکرا کر بولی۔ واہ بھئی، مان گئے، لڑکی میں دم ہے، پر ہمارے آگے بھی آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، تو تم کیا چیز ہو؟ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ حدیقہ نے آنیہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ارے کیا ہے یار، دیکھو تو مسٹر اپنی بہادری کے کچھ قصے سنانا چاہ رہے ہیں، تھوڑے سن لینے دو۔ آنیہ حدیقہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ لڑکے کو غصہ تو بہت آیا، لیکن بظاہر خود کو پرسکون رکھا۔ ہاں قصے بھی سنائیں گے، مگر ابھی کچھ عملی مظاہرہ بھی تو کر دیں، لڑکے نے کہا۔ آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑنا چاہی، لیکن آنیہ نے اپنا بازو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام لی، پھر دایاں ہاتھ بھی اس کی کلائی پر جماتے ہوئے اس کا بازو مروڑ کر رکھ دیا۔ وہ لڑکا پیچھے کی جانب مڑا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، لیکن آنیہ نے اب بھی اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ حدیقہ اور دوسرا لڑکا اب آنیہ کو ہکا بکا منہ کھولے دیکھ رہی تھی، اور گھٹنوں کے بل بیٹھا لڑکا چیخ رہا تھا۔ آنیہ اسے کوئی اور موقع دیے بغیر اس کے پاؤں پر چڑھ گئی۔ اب تو اس لڑکے کی چیخیں اور بھی بلند ہو گئی، کیونکہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہونے کے باعث اس کا پاؤں الٹا تھا۔ جبکہ آنیہ اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ کر کھڑی ہوئی تو اس کا پاؤں مڑ گیا۔ اس کی چیخوں سے لگتا تھا ایک آدھ ہڈی تو ٹوٹ گئی ہوگی۔ مارو گی کیا اسے؟ نیچے اترو۔ دوسرا لڑکا غصے سے بھرا اس کی طرف بڑھا۔ آنیہ پیچھے ہٹ گئی اور اس لڑکے کا بازو بھی چھوڑ دیا۔ وہ اب بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھی نے اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ مرد بنو برو، اس طرح تو ہوتا ہی ہے نا اس طرح کے کاموں میں، جب ہیرو بنے ہو تو مار تو کھانی ہی پڑے گی نا، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جس پر اس لڑکے کا دل کیا کہ اسے کچا چبا جائے۔ گدھے، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کو مارو، دیکھ نہیں رہے اس نے میری کیا حالت بنا دی ہے؟ اسے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بیچارہ تو تمہاری محبت میں یہاں کھڑا ہے، کیوں اس کی ہڈیاں بھی توڑوانی ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ دیکھنا تم سے بدلہ تو لے کر رہوں گا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اب تم راہ راست پر آ جاؤ گے، آئندہ اگر کبھی کسی لڑکی کو چھیڑنے کے بارے میں خیال آیا تو میری یاد تو ضرور آئے گی، پر تم تو بڑے ڈھیٹ نکلے۔ آنیہ تعصب سے بولی۔ اس کی بات سے لڑکے کو سخت غصہ آیا، لیکن اب تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دوست اسے سہارا دے کر وہاں سے چل دیا۔ پیچھے آنیہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حدیقہ تھوڑی سی آگے آئی اور اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے بولی، واؤ، یہ فائٹنگ تم نے کہاں سے سیکھی؟ ڈیڈ سے، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ اسے یاد آیا ایک دفعہ وہ جب ڈیڈ کے ساتھ ٹریننگ کر رہی تھی تو اس نے پوچھا تھا کہ ڈیڈ مجھے کیا ضرورت ہے یہ لڑائی سیکھنے کی، آپ تو پولیس مین ہیں، جس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ بیٹا، ساری زندگی حالات ایک جیسے تو نہیں رہیں گے نا، جس سے تمہیں شکایت ہو تم اس کا مجھے بتاؤ اور میں اسے سیدھا کر دوں۔ کبھی میں نہ ہوں اور تمہیں کوئی کچھ کہے تو بس یہ لڑائی اس پر آزمانا، ڈیڈ نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر ڈیڈ، آپ مجھ سے دور کیوں جائیں گے؟ میرے ساتھ رہیے گا نا، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہوتا ہے نا، اور میں چاہتا ہوں میں تمہیں اس قابل بنا کر جاؤں کہ تم میرے بغیر بھی اپنی حفاظت کر سکو۔ اب آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے اداس کر رہے ہیں،
اچھا اب نہیں کروں گا، لیکن آج کی ٹریننگ تھوڑی ٹف ہوگی۔ آپ ہر روز ٹف ٹریننگ ہی کرواتے ہیں ڈیڈ۔ اکیڈمی والے اتنی سخت ٹریننگ نہیں کرواتے جتنی آپ کرواتے ہیں، لیکن تم ان سے زیادہ مجھ سے ہی تو سیکھتی ہو۔ ہاں یہ بات تو ہے، بتائیں کیا کرنا ہے؟ وہ ڈیڈ کے ساتھ پریکٹس کرنے لگی، اچھل کر گھومتے ہوئے، بازوؤں اور ٹانگوں سے وار کرتے ہوئے۔ وہ کسی ہیرو کی طرح لگتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے بالوں کی پونی گھومتی تو وہ ماحول پہ چھا سی جاتی۔ ڈیڈ کو اس کی فائٹنگ ایکشنز بہت پسند تھے۔ وہ جب بھی ٹاسک پورا کرتی تو وہ خوش ہو کر اس کی تعریف کرتے تھے۔ تم رو رہی ہو آنیہ؟ حدیقہ کی آواز اسے یادوں سے باہر لے آئی۔ آنیہ نے کسی بچے کی طرح آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔